ہاں اپنے پوٹینشیل سے کم کام کیا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے کوئی بھی جاب کرتے ہوئے سرکاری جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ زیادہ پیسے تو پرائیویٹ جاب میں ملتے ہیں. سرکاری جاب کے متعلق ایسا آپ بتائیے، میرا خیال درست ہے یا غلط، ایسا ایک معاشرے میں جس طرح مت کی بات کرتے ہیں نا، ایک بات ہے، کہتے ہیں جی ہم سرکار کے داماد ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری جاب لگ گئی تو یہ جس طرح سے داماد لگ گئے، اب ہماری سرکار ہی جو ہے نا. بری باتیں ہیں اعجاز بھائی، یہ بہت بری باتیں ہیں. سرکاری جاب کو ایسے سمجھنا کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، گھر دمادی ہے، اتنی بہت ہی بری پسماندہ سی بات ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سرکاری جاب میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کبھی آپ وہ پڑھیں تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اتنی سخت ہیں کہ مگر ان پہ عمل تو نہیں ہوتا. عمل نہیں ہوتا. وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں. نہیں 24 گھنٹے کیا، میں نے تو دیکھا ہے کہ کئی ملازمین جو ہیں سرکاری، کچھ ایسے محکمے ہیں جن میں گھسنا پسند کرتے ہیں، وہاں پہ حاضری کے لیے نہیں جاتے، وہ وہاں پہ تنخواہ لینے جاتے ہیں. ایسا تو بہت عام ہے، لیکن کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ تر جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ایکچولی 24 گھنٹے ہوتی ہے، لیکن ان سے 24 گھنٹے کام بعض اوقات نہیں لیا جاتا. پھر ان سے کوئی بھی ڈیوٹی لی جا سکتی ہے، کرتے وہ کچھ ہوں، وہ اسکول ٹیچر ہوں، ان سے الیکشن ڈیوٹی لی جا سکتی ہے، ان سے کچھ بھی. When I was a government servant, جب سیلاب آتے تھے تو ہماری یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر وہاں پہ جو مریض ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے، دور افتادہ علاقوں میں. یس یو رائٹ. اور لکھا ہوتا ہے کہ بے شمار وجوہات سے ان کو جاب سے فارغ کیا جا سکتا ہے. اچھا نہیں، لیکن ان کو جاب سے کبھی فارغ نہیں کیا جاتا. یہی تو میں یہی عرض کرنے لگا ہوں، جو لکھا تو ہوگا، مگر ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ سروینٹ ہو گئے، اب آپ ریٹائر ہی ہوں گے، آپ کو کبھی فارغ نہیں کیا جائے گا. اچھا، اسی طرح انکریمنٹ کا سلسلہ اور پے اسکیل جو ہے ہر وہیں وہ سال بڑے کم ہوتے ہیں. نہیں، کم ہوتے ہیں، ہر سال نہیں لگتا. یہ بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں. ہر سال نہیں لگتا انکریمنٹ، نہیں لگتا. اس میں سسٹم یہ ہے، ہر سال تو خیر انکریمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر سال کہاں لگ سکتا ہے؟ یہ تو پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے، سال میں 2 3 انکریمنٹس. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی مارکیٹ پلیس میں ویلیو بہتر ہو گئی ہے اور یہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گا تو اس کی جاب میں طوالت لانے کے لیے وہ اس کو تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، کبھی انکریمنٹ دیتے ہیں، کبھی ایڈجسٹمنٹ دیتے ہیں. مہنگائی الاؤنس وہ جو گورنمنٹ نہیں دیتی کہ بھئی یہ اب جو ہے کلرکس کے لیے اور فلاں کے لیے اور اب یہ اتنی تنخواہ میں اضافہ کر دیا. اس میں بہت مزہ خیز باتیں ہیں. مہنگائی الاؤنس وغیرہ جو اتنا وہ مائنر ہوتا ہے کہ اس سے مہنگائی سے کوپ نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے جو دلچسپ اور مزہ خیز سرکاری ملازمت میں کام ہے کہ وہ انکم ٹیکس جو ہے سرکار اس میں سے خود ہی کاٹ لیتی ہے، جبکہ وہ کوئی ان کی آمدنی پہلے ہی قابل گزارا نہیں ہوتی، اس میں سے وہ انکم ٹیکس وہ کاٹ لیتے ہیں. یعنی گورنمنٹ تنخواہ دے کے خود ہی اس میں سے پیسے لے لیتے ہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کا انکم ٹیکس نہیں کٹنا چاہیے؟ ان کی انکم ہو تو وہ کوئی انکم ٹیکس کٹے نا. ان کی انکم تو قابل ذکر ہوتی نہیں. آپ کسی بھی پوسٹ پہ آپ ایک کلرک سے لے کے صدر پاکستان کی تنخواہ دیکھ لیں. اب کچھ تنخواہیں اوپر کے لیول پہ بہتر ہوئی ہیں، یعنی اوپر کے لیول پہ اوپر کے 20% لوگ جو ہیں صدر پاکستان کی تنخواہ اور جو ہمارے وزیر ہیں اور جو ہمارے پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو صوبائی اسمبلیوں میں ان کی تو پرکس اور تنخواہوں پہ اتنا واویلا. یہ صرف ریسنٹ فینومینا پچھلے 10 سال میں ہوا ہے جو بھی. اور اس کے علاوہ جو بینکس ہیں مختلف، اگرچہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں آتے ہیں مگر ان کے جو ایگزیکٹوز ہیں ان کی پرکس وغیرہ، مطلب ایسا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں. میں اب پاکستان میں تنخواہیں 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ ماہانہ ایسی تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہیں. جی. اگر اس کا مقابلہ اب بھی کریں تو ہمارے جو بڑے سینئر سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ماہانہ نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا ریسنٹ فینومینا ہے کہ کچھ ان کو جینے کے قابل بنایا جا رہا ہے. پر لیکن آپ نیچے اترتے آئیں، کلرک کے لیول پہ دیکھیں، پولیس کانسٹیبل کی آپ دیکھیں، کتنی جو ہے نامناسب تنخواہیں ہیں. ہم دور نکل جائیں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کچھ نہیں کرتے. سب سے زیادہ جرم کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ نہیں کرتے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت ہمدردی میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں کوئی ہمدردی میں یہ بات نہیں کر رہا. جتنے بھی لوگ یہ سرکاری ملازمتیں اس طرح کی
یہ نائب قاصد اور کلرک اور یہ اس طرح کی ملازمتوں کے پیچھے ہوتے ہیں یا پولیس میں سپاہی بھرتی ہونا چاہتے ہیں، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی. کوئی بندہ ایسا کیریئر نہیں لینا چاہے گا جہاں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہ ہو سکے. یہ جائے کہ اس کی نیت میں کچھ اور خرابی. I'm so sorry I'm saying this. No, you know, I when you started saying it, I was thinking what you're saying, but I've realized, yes, you're right in the sense. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں ساگر بھائی، چھوٹی سی. دیکھیے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر پڑھے لکھے اور جو لوگ اچھا کما رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جا کے مسجد میں امام لگ جائے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ کوئی پیشہ ہے ہی نہیں. اچھا، اسی طرح یہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی نچلی سطح پہ کہیں، یہ جو نائب قاصد کی آپ نے بات کی ہے، تو آپ نے پہلے پورا اس کا جواز یہ دیا ہے کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. تو ظاہر ہے جب اتنی کم تنخواہ پہ کوئی کام کرنے کے لیے راضی ہے، تیار ہے، تو وہ جو اس کے پس پردہ اختیارات ہیں ان کا بے دریغ استعمال کرے گا اور یہ پھر اس طرح سے پیسے پورے کرے گا. Is that what you meant?